والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز برادر ذی قدر حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر، جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے.
معاف کیجیے گا، درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اسی مناسبت سے بڑی مشہور معروف سورہ مبارکہ کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو مسلمانوں کی نئی نسل ہے، جنہیں ہم نوجوان کہتے ہیں، نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر ایک سوال ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن بحیثیت مسلم ہمارے لیے ترقی کی راہیں مسدود کیوں ہے؟ یعنی ترقی کے راستے ہمارے لیے بند کیوں ہیں؟ ہم لوگ ترقی کی طرف کیوں نہیں جا پا رہے ہیں؟ ہم لوگ کامیابی کی طرف کیوں نہیں جا پا رہے ہیں؟ کبھی کبھی ایک شیطانی وسوسہ دل و دماغ کے اندر ابھر کر کے آتا ہے کہ کہیں ہم مسلمان ہیں، اس وجہ سے تو ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں، ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے آگے بڑھنے کے لیے ہمارے لیے کوئی دقت تو نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پھر ایک انسان، ایک نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میں کس کو آئیڈیل بناؤں اور کس کے طریقے پر میں چلوں اور کس کے راستے پر میں چلوں جہاں پر چلنے کے بعد میں کامیابی اور کامرانی کی منزلیں طے کر سکوں۔ اس لیے کہ ہر کامیاب انسان جب تک اس وقت تک کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوتا جب تک کسی کامیاب انسان کو وہ آئیڈیل نہیں بناتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تاجر ہے تو وہ اس سے اچھے تاجر کو آئیڈیل بنانا ہوگا، اگر کوئی ٹیچر ہے اسے کوئی اچھے ٹیچر کو آئیڈیل بنانا ہوگا، اگر کوئی ڈاکٹر ہے اسے کوئی اچھے کامیاب ڈاکٹر کو آئیڈیل بنانا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، سب سے بڑا مسئلہ ہماری ناکامی کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ غلط فہمی اور شیطانی وسوسہ ہے، بلکہ مسلمان اور ناکامی دونوں ایک جگہ کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو، تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو۔ کامیابی ہمارا مقدر ہے، کامیابی ہمارے ہی لیے پیدا کی گئی ہے۔ ہماری مسجدوں سے دن میں 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اصل کامیابی اپنا مقدر ہے، اصل کامرانی اپنا مقدر ہے۔ واللہ مسلمان اور ناکامی دونوں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیا جائے کہ مسلمان ہیں اس لیے ناکام ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے، ہم نے جو آئیڈیل چنا ہے، ہم نے جنہیں آئیڈیل بنایا ہے، وہی آئیڈیل ہم نے غلط چنا ہے۔ ہماری ناکامی کی وجہ اسلام نہیں، ہماری ناکامی کی وجہ آئیڈیل کا غلط انتخاب ہے۔ ہم نے غلط آئیڈیل کا انتخاب کیا ہے، ہم نے غلط لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے آئیڈیل کس کو بنایا؟ پہلی بات آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں ہم کس کو آئیڈیل بنائیں، ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور اچھی طرح سنو، جو خدا ہمارا خدا ہے جسے ہم رب محمد کہتے ہیں، اس کی طاقت کا عالم یہ ہے، اس کی قوت کا عالم یہ ہے۔ جتنے خداؤں پر لوگ یقین رکھتے ہیں، اللہ اکبر، اور ہمارا خدا، فرق یہ ہے کہ اوروں کا حال یہ ہے کہ وہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے، اور ہمارے خدا کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے۔ ہمارے خدا کی طاقت یہ ہے وہ پتھروں کو چیر کر اس میں سے پودا نکالتا ہے۔ ہمارے خدا کی طاقت
بات یہ ہے کہ وہ روزانہ مشرق سے اتنا بڑا سورج نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے. اللہ اکبر. سورج کا کنٹرول جس کے ہاتھوں میں ہے وہ رب محمد مسلمانوں کا خدا ہے. چاند کو جو ہر مہینے ہلال کی شکل میں نکال کر 14ویں کو بدر کامل بناتا ہے وہ رب محمد ہے. وہ اپنا خدا ہے, وہ رب العزت ہے. ہم جس کا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ کہہ کر وہ ہمارا خدا ہے, رب محمد ہے جو ماں کی پیٹ کے اندر شکل بناتا ہے. کبھی توجہ کیا, ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل کبھی دادی کی شکل پر ہے, کبھی دادا کی شکل پر ہے, کبھی بھائی کی شکل پر ہے, کبھی بہن کی شکل پر ہے, کبھی چچا کی شکل پر ہے, کبھی تایا کی شکل پر ہے, کبھی باپ کی شکل پر ہے, کبھی ماں کی شکل پر ہے. اللہ اکبر. دادا گھر سے کئی کوس دور ہے, پوتا دادا کی شکل پر تو جاتا ہے لیکن کبھی پڑوسی کی شکل پر نہیں جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرے اللہ کی حکمت بالغہ ہے, میرے اللہ کی قدرت کاملہ ہے. اندازہ تو کریں. اب آپ مجھے بتائیں, وہ رب محمد ہمارا خدا ہے جس نے کامیابی اور ناکامیوں کا وہ پیدا کرنے والا ہے, پھر ہم ناکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ ناکامی ہمارا مقدر کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیڈیل کا غلط انتخاب مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کے گھڑے میں ڈھکیل رہی ہے. آؤ وہ کتاب کی طرف آئیں جو ام الکتاب ہے, اس کتاب کی طرف آئیں جو کتاب ہے اللہ اکبر, جس کا نام فرقان ہے, جس کا نام قرآن ہے. 6666 آیات پر مشتمل ایک عالمی منشور قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمارے ہاتھوں میں عطا کیا ہے. مسلمان کا بچہ اللہ اکبر جس سورہ مبارکہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں, اس سورہ مبارکہ کی اختتامی آیتیں ہیں جس کی میں نے تلاوت کی ہے. ہر مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا, سیدھے راستے چلا. ظاہر سی بات ہے راستہ ہمیشہ سیدھا ہی چلا جاتا ہے. آپ بھی جو ہے وہ اگر گھر کی طرف جاتے ہیں تو آپ بھی تو غلط سلط راستے سے گھر کی طرف جانا کوئی شریف انسان پسند نہیں کرتا, بلکہ ہر آدمی سیدھے راستے ہی سے جانا پسند کرتا ہے, اچھے راستے سے جانا پسند کرتا ہے. اب آپ توجہ کریں, سیدھے راستے کا انتخاب کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے راستے کا انتخاب ہی منزل تک پہنچایا کرتا ہے. جو انسان راستے کا انتخاب غلط کرے وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اللہ اپنے بندوں کو سورۃ الفاتحہ کے اندر دعا سکھا رہا ہے. کیا دعا کرو؟ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ چلا, ہمیں سیدھا راستہ چلا. اور اس کے بعد پھر اب آئیڈیل کی بات طلب کی جا رہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلا جن پر تو نے انعام فرمایا, جن پر تو نے احسان فرمایا. پتا چلا آئیڈیل مانگا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ مولا جن پر تو نے انعام کیا, جن پر تو نے احسان کیا, ان کے راستے ہمیں چلا. اب یہاں قرآن تو یہ بات کہہ چکا, لیکن قرآن کی ایک شان ہے. قرآن جب تفسیر بیان کرتا ہے تو کبھی کبھی قرآن تفسیر قرآن بالقرآن کی حیثیت سے قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر ہوا کرتی ہے, اور جب ایسا نہیں ہوتا تو رسول اللہ تفسیر فرماتے ہیں. بہرحال لیکن یہاں اس آیہ کریمہ کی تفسیر قرآن کی آیت کی شکل میں جو سب سے افضل ترین تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن, یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے. جب ہم نے اللہ سے آئیڈیل مانگا, مولا ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. اب انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو دوسرے مقام پر فرمایا گیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ بندے وہ ہیں جو انبیاء کرام ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور اولیاء کرام ہیں. 4 گروہ کا تذکرہ کیا گیا اور ساتھ ہی ان لوگوں کے راستے سے روک دیا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور مولا ہمیں ان کا راستہ نہ چلا جو لوگوں پر جن
جن پر تو نے غضب فرمایا اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے ہمیں نہ چلا۔ اب اس کی تفسیر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مغضوب سے مراد یہودی ہے اور ضالین سے مراد عیسائی ہے۔ اب یہاں پر اندازہ فرمائیں آئیڈیل بنانا کس کو ہے؟ اگر مسلمان زمین کے اوپر سے لے کے زمین کے اندر تک کامیابی چاہتے ہیں، قبر کی منزل سے لے کر میدان محشر تک کی کامیابی چاہتے ہیں، اور میدان محشر سے لے کر دخول جنت تک کی کامیابی چاہتے ہیں، آئیڈیل کا انتخاب صحیح کرو۔ ہمارا آئیڈیل کون ہوگا؟ یا تو نبی آئیڈیل ہوں گے، یا تو صدیقین آئیڈیل ہوں گے، یا تو شہداء آئیڈیل ہوں گے، یا تو صالحین آئیڈیل ہوں گے۔ اب اس کا مطلب اگر وضاحت کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے آئیڈیل محمد الرسول اللہ ہے، حضور کی ذات آئیڈیل ہے۔ اگر کسی کو آنکھ بند کر کے آئیڈیل ماننا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو آئیڈیل مانو، اور پھر صدیقین کا مرتبہ آتا ہے، یعنی ابو بکر صدیق جو اس امت کے صدیقین کے گروپ کے سردار ہیں، ان کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر شہداء کی بات آتی ہے، فاروق اعظم شہید، عثمان غنی شہید، مولا علی شہید، مصعب ابن عمیر شہید، امیر حمزہ شہید، یہ صحابہ کا گروہ اور بھی شہداء ہیں۔ حضرت امام حسین شہید، امام قاسم شہید، اللہ اکبر، امام علی اکبر شہید۔ اسی طریقے سے شہداء کے گروپ کو آئیڈیل بناؤ۔ اور جب صالحین یعنی اولیاء کی بات آتی ہے تو ویسے قرنی اولیاء میں ہے، غوث اعظم اولیاء میں ہے، غریب نواز اولیاء میں ہے، سیدی مسعود سالار غازی اولیاء میں ہے، حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی اولیاء میں ہے، محبوب الہی اولیاء میں ہے۔ یعنی پتہ چلا ان چار گروپ کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ اور اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ یہود و نصارہ کو آئیڈیل نہ بنانا، اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلنا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ الزام کرتے ہو کہ مسلمان اس لیے نقصان ہے، مسلمان اس لیے تکلیف ہے۔ یاد رکھنا یہ شیطانی وسوسہ ہے، آئیڈیل کا غلط انتخاب نے ہمیں جو ہے وہ ناکامی کے دلدل میں ڈھکیل رکھا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اور قرآن میں تو دعا، نماز میں تو دعا کرتے ہو بشکل قرآن، قرآنی آیات کا سہارا لے کے دعا کرتے ہو، ہمیں نبیوں کے طریقے پر چلا، ہمیں صدیقین کے طریقے پر چلا، ہمیں شہداء کے طریقے پر چلا، ہمیں اولیاء کے طریقے پر چلا، اور یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلا۔ حیرت کی بات یہ ہے جو قوم نماز میں اللہ سے جو مانگ رہی ہے، نماز کا سلام پھیر کر، بلکہ نماز ہی کے اندر اس کو شعور بھی نہیں ہے، اس کو ادراک بھی نہیں ہے۔ اندازہ تو فرمائیں، بار بار کہہ رہے ہیں جتنی مرتبہ یہ سورت پڑھی جاتی ہے، قرآن کی کوئی سورت اتنی مرتبہ نہیں پڑھی جاتی، جتنی کثرت سے اس سورت کو پڑھا جاتا ہے اتنی کثرت سے اس سورت کو کوئی کبھی کسی اور سورت کو نہیں پڑھا جاتا۔ لیکن پھر بھی سوچو اللہ سے مانگتے کیا ہو اور کرتے کیا ہو۔ آئیے ذرا گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آئیڈیل کس کے کون مانگ رہے ہیں؟ آئیڈیل کس کے حوالے سے مانگ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے حوالے سے، صدیقوں کے حوالے سے۔ اب بتاؤ اگر ہم نبی کو آئیڈیل بنائے ہوتے اور ہم حضور کے طریقے پر چلے ہوتے تو ہماری زندگی کیا ہوتی؟ آئیے حضور علیہ السلام کی زندگی کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ علم ان کا بے مثال، اخلاق ان کا بے مثال، کردار ان کا بے مثال، اللہ اکبر، لوگوں کے ساتھ رہن سہن کا انداز بے مثال، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا انداز بے مثال۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم تو سیریل کو آئیڈیل بنا رہے ہیں، رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بنا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں طلاق ہو رہی ہے، میں نے کہا وہ مسلمان جو سیریل کو دیکھ کر کے زندگی جینے کا طریقہ سیکھتے ہیں، طلاقیں ان کے یہاں ہوتی ہے جو محمد الرسول اللہ کو دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، ان کے گھروں میں کبھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ آپ مجھے بتاؤ، طلاق واقع ہونے سے پہلے تو جھگڑا ہوتا ہے، طلاق واقع ہونے سے پہلے تو مار پیٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ اکبر، آج جے میں آپ کو بتاؤں یہ میرے نبی کی شان ہے۔ جب کسی نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا، ام المومنین سے پوچھا یہ بتاؤ رسول اللہ کی زندگی کیسی ہے، یاد رکھنا ایک شوہر کو بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، ایک شوہر کو بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، بلکہ اگر میں غلطی کروں تو میرے علماء اصلاح کریں گے، ماں وہاں تک نہیں جاتی جہاں تک کہ بیوی جاتی ہے۔
ماں کی نگاہ وہاں تک نہیں دیکھتی جہاں بیوی کی نگاہ دیکھتی ہے، تو بیوی سے بہترین شوہر کو بیان کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا ہنّا لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے۔ مطلب کیا؟ بیوی جو کچھ دیکھے وہ ڈھانپ دیا کرے اور شوہر کو جو کچھ دیکھے وہ ڈھانپ دیا کرے، کیونکہ لباس کا کام ڈھکنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو دیکھا جیسے جائے ویسے ہی بیان کر دیا جائے، اس لیے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ مگر قربان جائے جب میرے نبی کی سب سے چھوٹی عمر بیوی سے پوچھنے والے نے پوچھا رسول اللہ کا کردار کیا ہے، تو ام المومنین کا جواب سنو۔ ام المومنین فرماتی ہے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، ان کی پوری زندگی تو قرآن جیسی تھی، یا ان کی پوری زندگی تو قرآن ہے۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، شیخ الشیوخ حضرت سیدی امام شیخ شہاب الدین عمر سہروردی العوارف المعارف کے اندر یہ اس کی تشریح لکھتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب صوفیہ جو اس سے نکات نکالتے، موتی نکالتے، ان کا اپنا حصہ ہے۔ یہ شہاب الدین سہروردی کون ہے؟ ہمارے مرشد حضور غوث پاک نے فرمایا تھا شہاب الدین تیرے بعد پھر تجھ جیسا ولی عراق میں قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی، اب ذرا سننا اور غور سے سننا، اللہ اکبر، کانا خلقہ القرآن، کیا مطلب ہوا؟ ان کی پوری زندگی قرآن میں ہے، یا ان کی پوری زندگی قرآن جیسی ہے، یا جیسا قرآن میں آیا ویسے ان کی زندگی، جیسے ان کی زندگی ویسا قرآن۔ لیکن حضرت امام شہاب الدین سہروردی اس سے بہترین ایک نقطہ نکالتے، فرماتے ہیں ام المومنین نے فرمایا ان کی زندگی قرآن میں ہے یا قرآن کی طرح ہے۔ مطلب کیا؟ تھوڑی توجہ آپ کی چھوڑ دو بھائی، جو جائیں اس کو چھوڑ۔ اچھا بہت اچھی محفل ہے، سب اچھے سے سن لیں، والنٹیئر حضرات بھی بالکل سب وہ بھی سنیں، ان کو بھی ضرورت ہے سننے کی، کوئی کسی کو اٹھا بٹھا نہ کرے، حضور کی محفل حضور سنبھالے، کوئی اشارے نہیں کرے، کوئی کسی کو اٹھنے بیٹھنے کے لیے نہ کہے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ فرمائیں، اگر آپ بات سننے آئے ہیں توجہ کریں۔ ام المومنین کا قول امام شہاب الدین سہروردی کا تفسیرہ، کہتے ہیں کہ حضور کانا خلقہ القرآن، ان کا پورا اخلاق قرآن ہے۔ تب وہ فرماتے ہیں، تھوڑی مشکل سی گفتگو کی توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کیا فرمایا؟ کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں مختلف قسم کی ہے، یعنی قرآن کی آیتیں ایک جیسی نہیں ہے، الگ الگ قسم کی ہے۔ علماء جانتے ہیں، عوام میں اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے، لیکن چونکہ بات آ گئی ہے مشکل، کسی کے سر پہ بھی جا سکتے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ جیسے قرآن کی آیتوں کی جو مختلف اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم آپ کہہ سکتے ہیں آیات محکمات ہیں، آیات متشابہات ہیں، آیات مقطعات ہیں۔ کم سے کم یہ تین لے لیں، ناسخہ منسوخہ کو چھوڑ دیں، اور بھی آیتوں کا قسمیں چھوڑ دیں، تین لے لیں کم سے کم۔ محکمات کس کو کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئے گی اگر سمجھنا۔ محکمات کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ جو لکھا ہوا ہے، جو ترجمہ ہے، آسانی کے ساتھ، اس کی کوئی تعویل کی ضرورت نہیں، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یعنی کہ جو لکھا ہے وہی سمجھ میں بھی آتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ لکھا بھی ہے، ترجمہ بھی قریب قریب مراد تک کے پہنچ رہا ہے۔ لیکن ایک یعنی بالکل نارمل سی بات ہے، کسان کو بھی سمجھ میں آئے، ٹیکسی ڈرائیور کو بھی سمجھ میں آئے، جاہل کو بھی سمجھ میں آئے، عالم کو بھی سمجھ میں آئے، یہ کیا ہو گئی؟ آیات محکمات ہو گئی۔ لیکن دوسری قسم ہے آیات متشابہات، مطلب یہ اتنی مشکل ہے کہ اس کو کسان نہیں سمجھے گا، ٹیکسی ڈرائیور نہیں سمجھے گا، پھلی بیچنے والا نہیں سمجھے گا، چنے چھولے والا نہیں سمجھے گا، یہ سمجھنے میں عام امام مولوی کا کام
امام بھی نہیں ہوگا۔ یہ امام یعنی کہ وہ واقعی اہل علم جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، اور وہ بھی ایسا علم جو راسخ علم رکھتے ہیں، علم راسخ رکھتے ہیں، متبحر ہیں علم کے معاملے میں، وہ متشابہات سمجھتے ہیں۔ مطلب کیا؟ جیسے قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائیں گے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ باقی کا جو ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ لغوی ترجمہ باقی نہیں، یہ باقی کا جو ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اگر وجہ اللہ کا ترجمہ کیا جائے تو بظاہر لغوی اعتبار سے ذات نہیں آتی، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے چہرہ۔ اب چہرہ ہو تو چہرہ تو اللہ کا ہے، ہمارا ایمان ہے کیونکہ وجہ اللہ آ گیا، لیکن کیسا ہے اس کو ہمیں نہیں پتا کہ کیسا ہے، کیونکہ یہ نہ سمجھنا کہ ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہونٹ ہے، یہ سب نہیں، بلکہ وجہ اللہ پر ایمان ہے۔ لیکن وجہ اللہ کیسا ہے جب جنت میں دیدار کریں گے تب پتا چلے گا۔ تو اس کو علماء کیا کہتے ہیں؟ یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ مطلب کیا کہ یہ خواص کو سمجھ میں آتی ہے، عوام اس میں بالکل مداخلت نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک تیسری قسم آیتوں کی بہت آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ورنہ یہ بات بیان کرنے کی ہمت نہیں، لیکن علماء موجود ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ تیسری قسم مقطعات مطلب الف لام میم، اسی طریقے سے الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ سب مقطعات میں سے ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک وہ تو محکمات تھی جس کو کسان بھی سمجھ گیا، عالم بھی سمجھ گیا، جاہل بھی سمجھ گیا، ان پڑھ بھی سمجھ گیا، محکمات کو سب سمجھ گئے۔ لیکن ایک آیت وہ تھی متشابہات، عوام نہیں سمجھا، خواص سمجھے۔ لیکن الف لام میم کو کوئی خواص میں سے بھی کیا سمجھ سکے؟ ہے کوئی ترجمہ بتانے والا؟ ہے کوئی ترجمہ کرنے والا؟ ارے بلکہ الف لام میم لے کر جبریل آئے تو جبریل آئے تو حضور مسکرائے لگے۔ جبریل نے عرض کیا حضور میں لایا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ مسکرا رہے۔ آقا نے مسکرا کے فرمایا جبریل یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے۔ اب آپ پتا چلا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جب تک حضور نہ بتائیں جبریل بھی اس کی بو سے محرم نہیں ہے۔ تو اب عائشہ صدیقہ ام المومنین کے قول کی طرف آئے، آپ نبی کو آئیڈیل بنانے چلے ہیں۔ ام المومنین کہہ رہی کانا خلقہ القرآن، ان کی زندگی ان کی سیرت تین قسم کی کہہ لیں آپ، جیسے محکمات ہے، ایک سیرت کا وہ رخ ہے جو سب کے سمجھ میں آتا ہے، ایک سیرت کا وہ رخ ہے، زندگی کا وہ رخ ہے، اخلاق کا وہ رخ ہے جو سب کو سمجھ میں آتا ہے، مسلمان بھی سمجھے، کافر بھی سمجھے، کسان بھی سمجھے، ٹیکسی ڈرائیور بھی سمجھے، سب سمجھے۔ مطلب کیا؟ بکری کا دودھ دوتے ہیں، سب کے سمجھ میں آتا ہے، بڑھیا کا بوجھ اٹھاتے سب کے سمجھ میں آتا ہے، حلیمہ کی بکریاں لے کر جاتے سب کے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے بھائیوں کے لیے اللہ اکبر ترک پستہ کرتے سب کے سمجھ میں آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر ساری باتیں یہ ہے محکمات کی طرح۔ لیکن جیسے متشابہات آیتیں ہیں، یعنی عام لوگوں کی وہاں رسائی نہیں، ایسے ہی انگلی رکھتے ہیں مگر اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، انگلی رکھتے ہیں مگر چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انگلی رکھتے ہیں مگر سورج پلٹ کر واپس آ جاتا ہے، انگلی رکھتے ہیں اشارہ کرے تو درخت چل کر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہے جہاں تک سب کا دماغ کام نہیں کر سکتا وہاں خواص لوگوں کی بات ہوتی ہے، لیکن ایک منصب اور مقام حضور کی سیرت کا حروف مقطعات کی طرح ہے، جیسے وہ سب کے سمجھ میں نہیں آ سکتی ویسے ان کی زندگی کا ایک گوشہ ایسا بھی ہے کہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ جب وہ لباس بشر میں لامکاں کی سیر کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے جیسا کہ اللہ نے دکھانا چاہا اللہ کا دیدار بے حجاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اس کیفیت کو نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کسی کے بس میں ہے۔ امام کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں گیا کون کون لے گیا۔ تو اہل سنت کا امام کہتا ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف کے۔
یہ بات ہے کسی کے سمجھنے اور سمجھانے کی، بلکہ میرے امام تو یہاں تک کہتے گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں، یعنی جبریل کو بھی نہیں پتا کہ وہاں باتیں کیا ہوئی ہے۔ فاوہا الی عبدہ ما اوہا، جہاں جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اللہ اکبر قوت جواب دے جائے، اس کے آگے محمد الرسول اللہ کا آپ غور فرمائیے شان اپنے نبی کی۔ اب آپ لیکن اتنی گہری باتیں تو نہیں کرتا، اتنا کہتا ہوں اگر حضور کو آئیڈیل بنایا ہوتا، اتنے بڑے نبی، وہ ام المومنین کہتی حضور نے اپنی پوری زندگی میں اپنی کسی بیوی کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، اپنے کسی غلام کو کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی کسی بیوی کو نہیں ڈانٹا، اور یہاں جھگڑا ہو رہا ہے بیوی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، نماز میں دعا کر رہے ہو کہ نبیوں کے طریقے پر چلا، کس نبی کے طریقے پر ہو، کس صدیق کے طریقے پر ہو، اور کس معاملے میں ہو؟ ایک معاملہ تو بتا دو جس میں نبی کے طریقے پر ہو، ایک معاملہ تو بتا دو جس میں صدیقین کے طریقے پر ہو، ایک معاملہ تو بتا دو جس میں شہداء کے طریقے پر ہو، ایک معاملہ تو بتا دو جس میں اولیاء کے طریقے پر ہو۔ یاد رکھنا مسلمانوں، لوگوں نے ہمارے قرآن کی تعلیمات کو چوری چپ کے عمل کر کے ترقی کی منازل طے کی ہے، اور ہم نے قرآن مقدس کو چھوڑ کر ذلت و رسوائی کی وادیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سب سے پیاری زوجہ فرماتی ہے حضور نے اپنی کسی بیوی کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، کسی غلام کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ام المومنین صدیقہ کا یہ جواب، یہ کس قدر ہمیں اللہ اکبر دعوت فکر دیتا ہے۔ بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا سن لو دل کے کانوں سے، اگر حدیث میں الفاظ نہ آتے تو شاید مجھے کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کی عزت صرف جو ہے وہ شریف لوگ کرتے ہیں۔ دیکھو شرافت کا معیار حضور دے رہے ہیں۔ آج لوگ عورتوں کے حقوق کی بڑی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنی عورتوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ عورتوں کو چھوڑ کے خود بیٹھ کر پارلیمنٹ میں عورتوں کے حقوق کی بات کرنا، یہ لوگوں سے سیکھا جائے اور لوگ یہ سب کریں، لیکن عورتوں کو عزت دے کر عورت کی عزت کی بات کرنا، یہ آمنہ کے لال مدینے والے مصطفیٰ سے کوئی سیکھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں عورت کی عزت صرف شریف انسان کرتا ہے۔ مطلب شریف کون؟ جس کے ہاتھ میں تسبیح وہ نہیں، جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، آج کل تسبیحوں کے پیچھے ہم نے اپنے عیبوں کو چھپانا شروع کیا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ آج ہم نے لباس کے پردے میں اپنی حقیقت کو چھپانا شروع کیا۔ سن لو، میرے نبی نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ تسبیح کے پیچھے، لباس کے پیچھے، خوبصورت ٹوپیوں کے پیچھے، خوبصورت جملوں کے پیچھے، الفاظ کے ہیر پھیر کے پیچھے، الفاظ کی تکبندیوں کے پیچھے، اللہ اکبر، اپنے کردار کو چھپانے والی قوم۔ سن لیں معیار شرافت مصطفیٰ جان رحمت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں، شریف لوگ۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جو عورت کی عزت نہیں کرتا وہ کمینہ ہے، کمینہ۔ اللہ کے رسول نے عورت کی انسلٹ کرنے والوں کو، عورت کی بے عزتی کرنے والوں کو، عورتوں کو ذلیل کرنے والوں کو اپنی زبان سے کمینہ فرمایا۔ جس کی زبان سے جو نکلا وہ ہو کے رہا۔ دنیا لاکھ آپ کو محترم کہے، مکرم کہے، عزیز القدر کہے، عزت دار کہے، جب جس کے صدقے میں عزتیں پیدا ہوئی ہے، ساری عزتیں جس کے قدموں کا صدقہ ہے۔ قرآن
کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول اللہ کے لیے ہے، اور جو نبی کے قدموں سے وابستہ ہے عزت ان کے لیے ہے۔ وہ رسول فرما رہے ہیں زہے جن کی شان ہے زہے عزت و اطلاع محمد، ہے کسی کی اتنی عزت؟ زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کا عرش جس کے قدموں کے نیچے ہے، یہ محمد رسول اللہ کی عزت کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ وہ عزت والے رسول فرما رہے ہیں جو عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں، عورتوں کی حق تلفی کرتے ہیں، جو عورتوں کی عزت نہیں کرتے، میرے آقا فرماتے وہ کمینے ہیں، کمینے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی کو جو آئیڈیل بنائے گا وہ عورت کی عزت سے کیسے کھیلے گا؟ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ اکبر، آج عورت کی عزت سے کھیلنا یہ ایک عام سی بات ہو گئی۔ جیسے بچے کھلونا سمجھتے ہیں ویسے آج عورتیں سمجھی جانے لگی۔ بازار میں دکھی تو تکلیہ، گھر میں نظر آئی تو تکلیہ، فلموں میں نظر آئی تو تکلیہ، بلکہ فلم دیکھتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں عورتیں ننگی نظر آتی۔ سب سے زیادہ سپر ہٹ فلم وہی ہوتی ہے جس فلم کے اندر عورت زیادہ ننگی نظر آئے، جس میں عریانیت زیادہ، وہ سیریل زیادہ چلتے ہیں جس کے اندر گندے سین زیادہ ہوتے ہیں، گندے مناظر زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں اگر نبی کو آئیڈیل بنایا ہوتا، صدیقین کو آئیڈیل بنایا ہوتا، شہداء کو آئیڈیل بنایا ہوتا، تو عورتوں کو ایسے پاپ کی نظر سے دیکھ کے کھلونا بناتے؟ دوسروں کے دیکھا دے، دیکھو آ گئی نا بات۔ قرآن کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود اور نصارہ کے رستے پہ نہ چلو۔ عورت کو کھلونا یہودیوں نے بنایا، عورت کو کھلونا نصرانیوں نے بنایا۔ ہمارے یہاں عورت کھلونا نہیں ہے، ہماری یہاں عورت کے چار روپ ہے، چار روپ۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے۔ ہمارے یہاں عورت کے چار روپ ہے۔ ایک سب سے پہلا اور مقدس روپ ہے، اس کو ماں کا روپ کہتے ہیں۔ دوسرا روپ ہے اس کو بیٹی کا روپ کہتے ہیں۔ تیسرا روپ ہے اللہ اکبر اس کو بیوی کا روپ کہتے ہیں، اور چوتھا روپ ہے اس کو بہن کا روپ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں چار روپ ہوتے ہیں، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، چار روپ۔ اور چاروں روپ میں بہن کتنی مقدس ہے۔ اگر وہ ماں ہے تو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اگر وہ بہن ہے تو اسے زینب کہتے ہیں، اور اگر وہ اللہ اکبر بیٹی ہے تو اسے سکینہ اور سغرا کہتے ہیں، اور اگر وہ بیوی ہے تو اسے شہربانو کہتے ہیں۔ ایک ہی کربلا میں میں نے چاروں روپ آپ کو دکھائے ہیں، ذرا توجہ تو کریں اور پھر ان چاروں ہستیوں کو دیکھیں تو پتا چلے کہ ہمارے یہاں اللہ اکبر اگر بیٹی بن کے پیدا ہوئی تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، نیک بیوی کی شکل میں آئی تو شوہر کے لیے جنت ہے، نیک بہن کی شکل میں تو بھائی کے لیے جنت ہے، اور ماں بن گئی تو اللہ کے رسول سند دے رہے ہیں الجنت تحت اقدام الامہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنا مقدس روپ کسی نے دیا ہے عورت کو؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دراصل میں راہ مصطفیٰ جان رحمت سے ہٹ گئے، حضور کے راستے سے ہٹ گئے، یہود و نصارہ کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ اپنی ناکامی کی وجہ یہ ہے، ورنہ خدا کی عزت کی قسم اپنے نبی کے راستے پر چل کر عرب کی بوریا نشین قوم کیسر و کسریٰ کی تاجدار بنی تھی۔ انتخاب آئیڈیل کے اندر جو ہے ہم نے بہت بڑی چوک کی ہے۔ شاید یہ اصلاح معاشرہ کی محفل ہم لوگوں کے لیے انقلاب کا ذریعہ ثابت ہو۔ ایسی ہستی ان کو چھوڑ کر ہم نے کسی اور کو آئیڈیل بنایا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں تو صحیح اسلام عورت کو کتنی عزت دیتا ہے۔ اللہ اللہ، حاتم طائی کی بیٹی جب ننگے سر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں لائی گئی تو حضور نے اپنی وہ چادر جو مزمل اور مدثر والی چادر ہے، حضور وہ چادر اوڑھ لے تو اس پہ بھی قرآن
قرآن آتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے بالا پوش کمبل اوڑھنے والے، حضور وہ مبارک چادر حاتم طائی کی بیٹی کو اڑا کر قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیتے ہیں، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، مسلمان کی بیٹی ہو یا کافر کی بیٹی ہو، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور آج ہم عورتوں کو ایسے تکتے ہیں، اگر جملے تلخ لگے تو میرے جوان مجھے معاف کر دیں، اس لیے کہ میری تلخیاں شاید لوگوں کو تکلیف پہنچائے، میں پہلے معافی چاہتا ہوں۔ جیسے بلی چھچڑے کو تکتی ہے یا کتے کی نیت جو ہے للچائی ہوئی گوشت کے لوتھڑے کی طرف ہوتی ہے، آج مسلم جوانوں کی یہ پوزیشن ہو گئی ہے، پڑوس کی کوئی بیٹی ہے تو اس کو تک رہے ہیں، گھر میں کام والی ہے تو اس کو تک رہے ہیں، اللہ اکبر، بازار میں کوئی مل گئی تو اس کو تک رہے ہیں، اسکول اور کالج میں کوئی بیٹھی ہے تو اس کو تک رہے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام نے عورت کا کیا تقدس دیا تھا، اور ہم یہود و نصارہ کی تہذیب پر چل کر، بلکہ بد تہذیبی پر چل کر اتنے گندے اور نکمے ہو گئے۔ آج عورتوں کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، کبھی افیئر کے نام پر، کبھی گرل فرینڈ کے نام پر، کبھی دوستی کے نام پر، کبھی عشق بازی کے نام پہ۔ پوچھتا ہوں، عشق میں عزتیں لوٹی جاتی ہے، اس عشق میں بھگایا جاتا ہے، عشق میں آنسو لائے جاتے ہیں۔ ارے نادان، عشق میں تو جان دے کر آبرو بچائی جاتی ہے۔ یہ کیسا عشق ہے جو زنا کروا رہا ہے؟ یہ کیسا عشق ہے جو بدکاری کروا رہا ہے؟ سن لو، اللہ اکبر۔ حضرت علامہ امام فقی ابو اللہ سمرقندی حدیث لکھتے ہیں، یاد رکھنا آج کل کے نوجوان لڑکے دوستی کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر دل بھر لیتے ہیں، سب لوٹ لیتے ہیں۔ میں حیا کے پردے میں، کیونکہ میرے علماء، میرے بہت بڑے بزرگ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجبوری بھی ہے، اس لیے کہ قوم کے ناسور پر اگر نشتر نہ لگاؤں تو پھر آیا کس لیے ہوں۔ میری قوم کے جوانوں سن لو، لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، اور دوستی کے نام پہ شادی کا لالچ دے کر، موبائل کا لالچ دے کر، زیور کا لالچ دے کر، گھر بسانے کا لالچ دے کر، کیا کیا لالچ دے کر اس کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، اس کا شباب لوٹ لیتے ہیں، اور غریب ہو تو اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں، اور لڑکی ہے وہ کہے کس سے جا کر؟ اگر محلے میں کہہ دیا تو آئندہ رشتے نہیں آئیں گے، اچھے گھر میں بیاہی نہیں جائے گی، کوئی شریف اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو میں سوچتا ہوں، آخر ایسی بیٹیاں ہمارے سماج میں پیدا کیوں ہوتی ہے جو اپنا سب کچھ لٹا دے موبائل کے چکر میں، اپنا سب کچھ لٹا دے زیور کے چکر میں، اپنا سب کچھ لٹا دے قیمتی کپڑوں کے چکر میں، اپنا سب کچھ لٹا دے بائک پہ گھومنے کے چکر میں؟ اس کی وجہ ماں باپ ہے ذمہ دار، کہ ماں باپ نے اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں بٹھا کر کے سیریل تو دکھائے، لیکن اپنے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کا کردار نہیں پڑھایا، سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار نہیں پڑھایا، ام المومنین سیدہ خدیجہ کا کردار نہیں پڑھایا۔ سن لو، بیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر کے سیریل دکھاؤ گے تو یہی دن دیکھنے پڑیں گے جو امت دیکھ رہی ہے، اور سیدہ فاطمہ کا کردار دو گے، انشاءاللہ بیٹیاں بھوکی مر جائے گی لیکن کبھی آبرو کا سودا نہیں کرے گی۔ میں تو یہ سوچتا ہوں، ہمارے نبی کی شہزادی کی زندگی پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر بہنیں سن رہی ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں، اگر دنیا میں کسی کا باپ سب سے زیادہ مالدار ہو سکتا ہے، اگر کسی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میرا باپ سب سے زیادہ مالدار ہے، تو وہ نبی کے گھر کی شہزادیاں ہیں، حضور کے گھر کی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں حضور سے بڑا مالدار نہ ان سے پہلے پیدا ہوا، نہ قیامت تک ان کے بعد پیدا ہو سکے گا، کیونکہ کوئی ایک ریاست کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا مالک ہے، کوئی 2 ملک کا مالک ہے، کوئی 4 ملک کا مالک ہے، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے، خدا نے جتنی مخلوق بنائی ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اب بتاؤ، ہے کوئی اتنا بڑا مالک؟ آپ کہیں گے مالک جنت بھی ہے، میں نے کہا ہاں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ نبی مالک جنت ہے، میں نے کہا ہاں، جو جنت کا جو مالک ہوتا ہے وہی تو کسی کو اٹھا کے دیتا ہے۔ یہ مائک آپ نے مجھے بیان کے لیے دیا ہے، مالک تھوڑی بنایا ہے۔ کتنی عزت سے سب کھڑے،
اتنی دیر سے کھڑے کوئی ہٹتا نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتا، عزت میں کھڑے ہیں، عزت کر رہے ہیں، ہے نا؟ آپ عزت میں بیٹھے، علماء عزت میں بیٹھے ہیں. مائک اٹھا کر کے اگر میں مولانا توصیف صاحب کے حوالے کر دوں، میری طرف سے ہدیہ ہے، مائک والا بھیا بولے گا شرافت کی حد ہوئی. ایسا بھی آدمی آئے گا ممبئی میں تقریر کرنے والا اصلاح معاشرہ پہ، استعمال کرنے دیا ہے، آپ کو مالک نہیں بنایا ہے، میرا ہے تو کسی کو نہیں دے سکتا. یہی تو ہے نا؟ بولو یہی ہے نا؟ جب تک مالک نہ بنو کسی کو دے نہیں سکتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی. ارے مالک تھے تبھی تو جنت عطا فرمائی، جنت مالک تھے تبھی تو عطا فرمائی. آپ یہ اختیار اپنے نبی، مالک جنت کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ. لیکن ایک دن دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے، دوپٹہ اتنا پھٹ گیا کہ پیون لگانے کے لیے کپڑا نہیں ہے. اگر بہنیں سن رہی ہیں، جو بچیاں کہتی ہیں نا مولانا غریب ہے، غربت کی وجہ سے آبرو بیچ رہے، یہ کر رہے وہ، میں نے کہا سیدہ فاطمہ اتنے بڑے بابا کی بیٹی ہو کر اتنی تنگی میں اسی لیے زندگی گزارا تھا تاکہ ہماری غربت پر اپنی سنت کا لبادہ ڈال دیں. کیونکہ کبھی کوئی غریب کی بیٹی پیون لگا کر کے دوپٹہ اوڑھ کر کسی محفل میں جائے گی تو کوئی اس کی غربت کا مذاق نہیں اڑائے گا، بلکہ لوگ کہیں گے دیکھو آج بھی سنت فاطمہ پر عمل کرنے والی بیٹیاں موجود ہیں، اس کی عزت کو 4 چاند لگ جائیں گے. لیکن میرے قوم کے جوانوں ذرا غور سے سننا، بہنیں بھی توجہ فرمائیں. جب سیدہ فاطمہ تو زہرا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا اور پہلے سے 16 پیون لگے ہوئے تھے اور اب پیون لگانے کے لیے بھی سیدہ کے گھر میں کپڑا نہیں تھا. اللہ اکبر. مولائے کائنات نے سیدہ سے کہا فاطمہ آپ کے بابا تو سب کو عطا کرتے، بابا سے لے آؤ، مانگ لو، کم سے کم دوپٹے کو جو وہ پیون لگانے کے لیے کپڑا ہی مانگ لو. سیدہ نے کہا آپ عرض کریں. سیدہ اپنے شوہر نامدار سید السادات خاتم الولایت مولائے کائنات اخی رسول زوج بطول اللہ اکبر پدر حسنین مولا مشکل کشا کے ساتھ گئی اور پھر عرض کی بابا فاطمہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے، پہلے سے 16 پیون ہے اور دوپٹے پر پیون لگانے کے لیے کپڑا نہیں ہے. تو میرے کریم آقا نے فرمایا فاطمہ اس وقت میرے پاس یہ چمڑا اونٹ کا ہے، ہو سکے تو یہی لے کر کے جاؤ. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے، مورخ نے کہاں تک انصاف کیا وہ جانتا ہے، لیکن بطور نصیحت عرض کروں اللہ اکبر میرے کریم آقا نے فرمایا فاطمہ یہ اونٹ کا چمڑا اس وقت میرے پاس ہے، لے جاؤ اسی کو دوپٹے میں باندھ لگا لو. اور اس کے بعد اونٹ کے چمڑے کو لے کر سیدہ جاتی ہے اور پھر اس کا پیون اونٹ کے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگاتی ہے اور سر پہ ڈالتی ہے. میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ممبئی میں جو لوگ نکڑوں پر بھیک مانگتے ہیں ان میں سے بھی کسی کی بیٹی کے دوپٹے میں پہلی بات تو پیون نہیں ہوگا، اور اگر پیون ہوگا تو کم از کم کپڑے کے دوپٹے میں چمڑے کا پیون نہیں ہوگا. لیکن اللہ اکبر تمہارے اور میرے نبی کی شہزادی ملکہ کونین ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات جس کے لیے پوری قیامت والوں کا سر جھکے گا، کیا تمہیں نہیں پتا صاحب سوائق المحرقہ نے لکھا ہے، صاحب سوائق المحرقہ لکھتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے اعلان کیا جائے گا محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر رہی ہے جس کی شان کے آگے اہل محشر کی گردنیں جھکے گی. آج اس نے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگایا ہے. اللہ کے رسول تشریف لائے. باپ ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، باپ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں. باپ جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا زیادہ اولاد سے محبت کرتا ہے. سیدہ کے سر پر 17 پیون والا دوپٹہ دیکھا اور اس میں سے ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا دیکھا. سید الصابرین رو پڑے، اور جب میرے آقا روئے تو مولا علی بھی اور سیدہ بھی رو پڑی. آقا کے رونے سے دونوں رو پڑے تو آقا نے تسلی بھی دی، فاطمہ
इस बात पे खुश नहीं हो कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमतें हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमतें हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर सैयदा फातिमा चाहती मेरा ईमान है, रोज़ाना जन्नत का नया जोड़ा आता, रोज़ाना जन्नत का लिबास आता, लेकिन इस फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या था? यही ना कि कौम की गरीब बेटियों के लिए उसवा बन जाए, आबरू के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बन जाए। इस शान से ज़िंदगी गुजारती हैं, लेकिन इमाम अहमद रज़ा बयान करते हैं कि उसके बावजूद भी बाल तो बाल है, सर तो सर है, आपके सर की चादर को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। तसव्वुर करो, लाओ दुनिया की कोई बेटी, चैलेंज लाओ दुनिया की कोई बेटी मेरे नबी की शहजादी की गैरत की तरह। अहले सुन्नत के इमाम 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद, जिसने कभी बगैर दलील के कोई बात ना की, वो कहते हैं अल्लाह अकबर, उनके सर के दुपट्टे को मर्द तो मर्द है, कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। और फिर लिखते हैं जिसका आंचल न देखा महो मैर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। उस सैयदा फातिमा की कनीज बनाओगे अपनी बेटी को, तो बेटी कहीं भागने वाली नहीं, बेटी आबरू का सौदा करने वाली नहीं। माँ बाप का कसूर ये है, माँ बाप तो हीरो को दिखा रहे हैं, हीरोइन को दिखा रहे हैं, सीरियल की अदाकारा को दिखा रहे हैं। कौन माँ बाप है जो सैयदा? अरे सैयदा की जिंदगी आप और हम जानेंगे तो सुनाएंगे, अम्मा आयशा की जिंदगी हमें पता होगी तो सुनाएंगे, माँ खदीजा की जिंदगी हमें पता होगी तो सुनाएंगे। बात दूर निकल गई, अर्ज ये कर रहा था, आज औरतों से खेला जा रहा है। कितने % लड़के और मर्द हैं जो जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं और औरतों की चाहत नहीं रखते नाजायज़ तौर पे। अल्लाह जिसे बचाए वो बच गया, लेकिन अक्सर व बेशतर तो, और फिर जिंदगी से खेल कर सब लूट कर फिर कहते हैं घर वाले नहीं बोल रहे, अब्बा नहीं मान रहे, अम्मा नहीं मान रही, भाभी ने अड़ंगी डाल दी है, भाई ये कहते हैं वो कहते हैं, और फिर यानी कि आपने तो सब लूट लिया उस भौरे की तरह, उस भौरे की तरह जो फूल पे बैठकर उसका रस चूस लेता है और दोबारा फिर उस फूल की तरफ तवज्जो भी नहीं करता। लेकिन उस फूल का क्या, उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद होगी, तबाह होगी। फिर जानते हैं, तुम तो छोड़ करके उसको भूल जाते हो, लेकिन उसकी हर करवट तुम्हारे लिए बद्दुआ बनती है। उसकी जिंदगी का उजाड़, उसकी एक एक आह बाबे जाबते लाई से जाके टकराती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जब हजरत मुआज बिन जबल को यमन का काजी बनाकर भेज रहे थे, कहा मुआज तुझे एक नसीहत करता हूं, सुन ले, कभी मजलूम की बद्दुआ मत लेना, क्योंकि मजलूम की दुआ और खुदा के दरमियान कोई हिजाब नहीं रखता। इधर मजलूम की आ उठती है और उधर खुदा की बारगाह में पहुंचती है। बेटियों और औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करके हाजी नमाजी बनने का ढोंग रचाने वाली कौम तक काश ये जुमले पहुंचे। फकीर लिखते हैं कि किसी ने एक चिड़िया से खेला होगा, चिड़िया से, एक चिड़िया से खेला होगा, यानी चिड़िया से खेल के उसको मार डाला। कयामत के दिन वो चिड़िया अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेगी, मौला आज अदल और इंसाफ का दिन है, मुझे भी अदल चाहिए। फला बंदे ने मेरी जान से खेला था और मेरी जान से उसने खेला था, जिंदगी से खेला था। अल्लाह अकबर। तो वो अल्लाह के रसूल फरमाते, चिड़िया की वो नाजुक सी आवाज बिजली की कड़क की तरह मैदान महशर में सुनाई देगी और अल्लाह फरमाएगा, मुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम, मैं आज सबके साथ आदल करूंगा। जिसने चिड़िया की जान से खेला उसकी पहाड़ जैसी नेकियां भी हो तो सब बर्बाद और जाय कर दी जाए और उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में दाखिल किया जाए। आपसे पूछता हूं, जो छटाक भर की चिड़िया की जिंदगी से खेले उसकी पहाड़ों जैसी नेकियां जाय हो जाएगी और वो चिड़िया फरियाद करेगी। लेकिन अल्लाह अकबर, जिसने किसी बेटी की आबरू से खेला होगा, जिसने किसी औरत की इज्जत से खेला होगा, आज 3-3 बच्चे पैदा
کرنے کے بعد بیوی کو طلاق دے کر میکے کی دھمکی دینے والوں، آپ نے تو اس کا سب کچھ لے لیا ہے، بڑے غرور سے طلاق دے رہے ہو۔ کسی نے کہا تھا، میں شاید اس کو من نون بیان نہ کر سکوں، لیکن کہا تھا مجھے طلاق تو دے رہے ہو بڑے غرور کے ساتھ، میرا شباب بھی واپس کر دو، میرے جہیز کے ساتھ جہیز واپس جا سکتا ہے، لیکن کیا اس کا شباب بھی واپس جا سکتا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے ہم نے رسول اللہ کو آئیڈیل نہیں بنایا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ آج کل 31st نائٹ کا بڑا فیشن ہے، ممبئی لوگ آئیں گے، گوا لوگ جائیں گے، کیا کریں گے؟ 31st نائٹ کے نام پہ عورت سے کھیلنا ہے، عورتوں سے کھیلنا ہے۔ میں کہتا ہوں 31st نائٹ تو پہلی بات ہمارا تہوار ہے بھی نہیں، اور ہمارے کسی تہوار کے اندر عورت کی عزت سے کھیلنا نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا تہوار، ذمہ داری سے اس کو، ہمارا سب سے بڑا تہوار 12 ربیع الاول ہے۔ ہمارے مسلک میں کوئی اتفاق کرے نہ کرے اس کا اپنا معاملہ ہے، ہمارا سب سے بڑا تہوار 12 ربیع الاول ہے۔ توجہ فرمائے، ہماری جماعت کے بڑے عالم دین حضرت مفتی احمد یار کا نعیمی کہتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، اے ربیع الاول تیری خوشیوں پر ہزاروں عیدیں قربان ہو، اس لیے کہ اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو نہ بقرعید ہوتی نہ رمضان کی عید ہوتی، جتنی عیدیں ملی ہے آمد مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا سب سے بڑا تہوار ربیع الاول ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، لوگ عیسائیوں کا یہ تہوار ہے 31st نائٹ، عیسائیوں کا، اور یہ ان کا بھی تہوار نہیں ہے، یہ یہودیوں کا فتنہ ہے جو انہوں نے ڈالا عیسائیوں کو بگاڑنے کے لیے۔ اب آپ غور کرنا، ان کے تہوار میں عورت سے کھیلا جاتا ہے، توجہ آپ کی، ان کے تہوار میں عورت سے کھیلا جاتا ہے، اور ہمارا میلاد مصطفیٰ کا تہوار، جب میرے آقا پیدا ہوئے سب سے پہلے حضور کی پیدائش کا فائدہ کسی کو ملا؟ ایک عورت کو ملا۔ توجہ آپ کی، حضور کی پیدائش کا سب سے پہلا فائدہ کس کو ملا؟ ایک عورت کو ملا۔ وہ کیسے؟ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو سویبہ نام کی ایک کنیز دوڑی گئی اور ابو لہب سے کہا، ابو لہب وہ تیرے بھائی عبداللہ جن کا وصال ہو گیا، ان کے گھر بڑا خوبصورت بیٹا آیا ہے۔ تو چونکہ ابھی تو حضور نبی ہیں، یہ ابو لہب کو پتا نہیں تھا، لیکن بھائی کے گھر بیٹا آیا ہے، اس نے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ حضور آئے اور آنے کے بعد سویبہ آزاد ہو گئی۔ حضور بتا رہے ہیں اور خوشیاں منائیں گی عورتوں سے کھیل کر، اور میری آمد پر سب سے پہلے جو کام ہوا وہ ایک کنیز کا آزاد ہونا ہوا۔ پتا چلا حضور بتا رہے ہیں کہ حضور آئے ہیں عورتوں کو آزاد کرانے کے لیے، ان کو معتبر بنانے کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیا یہودیوں کے طریقے پر چل رہے ہو؟ ہمارے نبی نے تو یہودیوں کے طریقے پر عبادت کو بھی پسند نہیں کیا۔ دھیان دیں آپ، حضور علیہ السلام نے، کوئی تھوڑا سا شور نہ کرے، بہت اچھے سن لیں آپ لوگ، توجہ اس طرف رکھیں، بات اس طرف سے، گاڑیوں کو جانے کے لیے راستہ بھی دے دیں لیکن توجہ اس طرف رکھیں۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے یہود اور عیسائیوں کے، نصرانیوں کے طریقے پر عبادت کوئی پسند نہیں کیا۔ لوگ ان کے طریقے پہ گناہ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، حالانکہ حضور جانتے تھے لیکن صحابہ کو سے حضور پوچھتے تھے ایک ذوق کی خاطر۔ آقا فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ دھیان دیجئے، 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعونیوں سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو فرعونیوں سے نجات ملی، اس کی خوشی میں وہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ تو ہمارے پیغمبر ہیں اور ہم ان سے زیادہ اس خوشی کے منانے کے حقدار ہیں، تو ہم یہ خوشی منائیں گے، لیکن چونکہ یہ 10 کو رکھتے ہیں، صرف 10 کو رکھ کے نہیں، کیونکہ ان میں اور ہم میں مشابہت ہوگی، ایک ہی دن روزہ رکھتے ہیں، تو ان خوشی بھی منائیں گے اور ان سے الگ ہوں گے۔ کیسے؟ کہ یہ 10 کو رکھتے ہیں، ہم 9 کو بھی رکھیں گے اور 10 کو بھی رکھیں گے۔ یعنی نیکی میں بھی ان سے مشابہت کو گوارا نہیں فرمایا۔ میرے بھائی نیکی تو نیکی ہے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ شریف میں تھے تو حضور کو بال سنوارنا بغیر مانگ کے پسند۔ حضور علیہ السلام کی عادت تھی بغیر مانگ کے بال ڈالتے تھے،
لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی لوگ بغیر مانگ کے بال ڈالتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی پسند وہ تھی جو بغیر مانگ کے کنگھی کی جاتی ہے۔ لیکن جب مدینے میں دیکھا کہ یہودی ویسے بال ڈالتے ہیں تو حضور نے بال میں کنگھی کرنا بھی ان کے طریقے پر گوارا نہیں فرمایا اور بیچ سے مانگ نکالنی شروع کر دی تاکہ ان میں اور ہم میں فرق ہو جائے۔ آپ غور کریں، جو رسول کنگھی کرنا یہودیوں کے طریقے پر پسند نہ کرے، روزہ رکھنا یہودیوں کے طریقے پہ پسند نہ کرے، آج اس رسول کی ماننے والی امت یہودیوں کو مکمل آئیڈیل بنا چکی ہے، عیسائیوں کو مکمل آئیڈیل بنا چکی ہے۔ سن لو آئیڈیل بنانے والوں، اب دل کے کانوں سے اختتامی گفتگو سن لو۔ ایک بہت بڑے محدث ابن الجوزی اس واقعے کو لکھتے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا، ان کا کیا، اس کی موت جب آئی تو وہ عیسائی ہو کر کے مرا۔ محدث، علماء سے پوچھنا، یہ محدث 10-20 حدیث یاد کر کے کوئی محدث نہیں ہوتا، 100-200 حدیثیں یاد کر کے بھی اس کو محدث کا ٹائٹل نہیں ملتا۔ محدث ایک بڑی اصطلاح ہے، ہزاروں حدیثوں کا اس کو یاد ہونا، وہ بھی سند متن کے ساتھ۔ محدث آج کل تو ہماری اسٹیج سے جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت سخی لوگ ہوتے ہیں، نقیب حضرات، تو وہ تو بہت اچھے ٹائٹل دیتے ہیں، اللہ ان کے حسن ظن کو قبول کرے۔ ہمارے علامہ صاحب بھی مجھے مفکر اسلام بھی کہا، امین ملت بھی کہا، اور بھی کیا کہا، خطیب ہندوستان بھی کہا۔ اللہ کرے ان کی محبتیں، اللہ ان کے حسن ظن کی لاج رکھے۔ مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب کا لقب ہے۔ امین ملت میرے مرشد اجازت سیدی سرکار حضور امین ملت مہاروی کا لقب ہے۔ خطیب ہندوستان پہلے 4-6 لوگ لڑ رہے کہ میں ابھی مجھے کیوں لڑاتے ہو اس کے اندر، لیکن بہرحال آپ نے کی، اللہ پاک دعا بنا دے، آپ کا حسن ظن اللہ آپ کے گمان سے بہتر بنا دے۔ لیکن بہرحال سخاوت ہے ہمارے اندر، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب واقعی عالم کو عالم کہا جاتا تھا، محدث کو محدث کہا جاتا تھا، مفتی کو مفتی کہا جاتا تھا، خطیب کو خطیب کہا، یہ اس دور کی بات ہے۔ تو محدث، ہزاروں حدیثوں کا حافظ محدث، عیسائی ہو کے مرا، عیسائی ہو کے۔ یہ میرے دل کا درد، ایک ایک جملے پر توجہ چاہتا ہوں۔ عیسائی ہو کے مرا۔ اس کی بیوی سے پوچھا گیا یہ عیسائی کیوں ہو گیا مرتے مرتے؟ اس کی بیوی نے کہا بہت نیک تھا، بہت پرہیزگار تھا، لیکن جب جنابت کا غسل اس پہ فرض ہوتا، غسل جنابت سب سمجھتے ہیں جو جانتے ہیں، غسل جنابت جب اس پہ فرض ہوتا تو اس کو بڑی جان پہ آتی تھی غسل کرنا، تو کہتا تھا یار یہ مسلمان اپنے مذہب میں غسل جنابت ہے، عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ ان میں غسل جنابت نہیں ہے۔ غسل جنابت کرتا تھا، وہ کرتا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں کرتا تھا، ناپاک نہیں گھومتا تھا، کرتا تھا، لیکن ایک چیز کی، عیسائیوں کی مذہبی چیز کی تعریف کرتا تھا کہ ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے۔ تو اسلام کی ایک چیز کو حقیر جان کر اور عیسائیوں کی ایک چیز کی تعریف کر کے جب اس کو موت آئی تو اللہ نے اس کا ایمان چھین لیا، اس پر عمل نہیں کر رہا تھا، صرف تعریف کر رہا تھا، تعریف۔ تو مرتے مرتے عیسائیوں کے مرا۔ مسلمانوں اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو ہمارا کیا ہوگا موت کے وقت، اس زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ نہ ہمارا لباس مسلمانوں کی طرح، نہ ہمارا چہرہ مسلمانوں کی طرح، نہ ہمارا گھر کا نظام مسلمانوں کی طرح، ہم کیا مسلمانوں کی طرح جی رہے ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے، اگر سنت کے مطابق لباس پہننے کے لیے کہا جائے تو میرے جوان کو شرم آتی ہے، اور اگر ہیرو نے کسی فلم میں ٹوپی پہن لی تو ہمارا جوان بھی ٹوپی پہن رہا ہے، پٹھانی پہن لیا تو جوان بھی پٹھانی پہن رہا ہے، اس نے جیسے بال کٹائے ویسے بال کٹا رہا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن لے جس میں ستر عورت دکھ رہا ہے، اس پر حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، ستر عورت دیکھنے دکھانے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، پتہ چلا آئیڈیل کا انتخاب غلط ہو رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کم سے کم اپنی قبر کا تو سوچو، کم سے کم اپنی موت کا تو سوچو۔ موت کی آخری ہچکی جب آئے گی، غوث پاک جیسے لوگ دعا کرتے تھے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما، صحابہ دعا کرتے تھے ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، اولیاء دعا کرتے تھے ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ بتاؤ ایک محدث نے اللہ اکبر ان عیسائیوں کی ایک چیز کی تعریف کی، اللہ کی غیرت، شان غیرت، اس کی خفیہ تدبیر، اللہ نے مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا۔ آپ مجھے بتائیں حضرت سیدنا اللہ اکبر
जुनैद बगदादी सैयद الطائفہ فرماتے ہیں میرے پڑوس میں ایک میرا دوست تھا, بہت بڑا محدث تھا. جب اس کی موت کا وقت آیا تو مجھے کسی نے کہا کہ جنید چلو تمہارا دوست دنیا سے جا رہا ہے, سکرات کے عالم میں ہے. میں گیا تو گرم گرم سانسیں اس کے سینے سے نکل رہی تھی. میں اس کے سرانے کھڑے ہو گیا, میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے کا کلمے کی تلقین کی, کلمہ پڑھنے کو کہا. اس بدبخت نے کہا جا یہ سب غلط ہے, معاذ اللہ میں نہیں پڑھتا. اس نے انکار کیا, مرتے مرتے انکار کیا. مسلمانوں کھیل تماشا نہ سمجھو اپنے دین کو. سب چلتا ہے مولانا, سب چلتا ہے مولانا. سب کیسے چلتا ہے؟ اسکول کے اندر کچھ قاعدے ہوتے ہیں ایک طالب علم کے لیے, مدرسے میں کچھ قوانین ہوتے ہیں ایک طالب علم کے لیے, اللہ اکبر, ملک کے کچھ قوانین ہوتے ہیں اس کے رہواسیوں کے لیے. مذہب میں کیسے سب چلتا ہے؟ ملک میں سب نہیں چلتا, کلاس روم میں سب نہیں چلتا, مدرسوں میں سب نہیں چلتا, یونیورسٹی میں سب نہیں چلتا, تو اللہ کے نازل کردہ مذہب میں کیسے سب چل سکتا ہے؟ یاد رکھو کچھ نہیں چلتا, چلتا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. جو اپنی مرضی چلائے گا مذہب سے ایسے نکلے گا جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے. اپنے آپ پہ رحم کرو, اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. میرے نبی اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کی حرارت اور تپش کا عالم یہ ہے کہ اگر پہاڑ اس میں ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. میری قوم کے جوانوں, جس میں پہاڑ پگھل جائیں, ہمارا جسم اس قابل ہے کہ اس کی تکلیف کو برداشت کر سکے, ہمارے جسم میں اتنی قوت ہے کہ اس کو برداشت کر سکے. خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو. یہ دنیا 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 کی رنگریلیوں میں اللہ کے قانون کو مت بھولو, اللہ کی شریعت کو مت بھولو, اللہ کے نظام کو مت بھولو. نہیں برداشت کر سکتے خدا کا عذاب. ارے تھوڑا سوچا تو صحیح, سوچا تو ہوتا 10 بائی 10 کا اپنا کمرہ, بجلی بند ہو جائے تو بغیر پنکھے کے نہیں رہ پاتے. وہ قبر 2 گز زمین ہے, کروٹ لینے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر, اگر اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے, اور اللہ ناراض ہے تو وہی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے. مسلمانوں کبھی سوچا بھی اتنے دنیا دار ہو گئے, دنیا جتنے دنیا میں ڈوب گئے, اللہ کے قانون کو فراموش کیا, رسول اللہ کے قانون کو فراموش کیا, سب فراموش کر دیا. سن لو, سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, اس کے سرانے میں گیا تھا, محدث تھا, اللہ اکبر, میں نے کلمہ اس کی تلقین کی, انکار کر دیا. اب انکار کیا تو میں روتے ہوئے باہر آیا اور میں انا للہ پڑھ رہا تھا. ہائے ہائے, اتنا بڑا محدث, اتنا بڑا تہجد گزار, روزہ دار, عبادت گزار, وہ کافر ہو گیا. اللہ اکبر. حالانکہ احناف کا اس سلسلے میں موقف کچھ اور ہے, لیکن میں یہاں صرف نصیحت کے طور پر ان کی بات بھی نون بیان کر رہا ہوں. پھر کیا ہوا جانتے ہیں؟ فرماتے وہ مر گیا تو میں اس کے جنازے میں نہیں گیا. سید الطائفہ فرماتے ہیں میں روز دعا کرتا تھا, اللہ وہ اتنا نیک تھا, اتنا پرہیزگار تھا, اتنا متقی تھا, اتنا بڑا علم والا تھا, مولا اس نے کلمے کا انکار کیسے کیا؟ اب وہ کس حالت میں مجھے بتایا جائے, میں اس سے پوچھوں تو صحیح, میں عبرت تو حاصل کروں کہ اس کا یہ حال کیوں ہوا. اللہ اکبر. جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم کی جوتیاں اس کے پیروں میں ہیں اور تال کول کا لباس اس کے جسم پر ہے, اور وہ بڑی بھیانک صورت میں ہے, اور وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے. میں نے اس سے دیکھ کر کے پوچھا, او کم وقت یہ بتا, تو بڑا نیک تھا, بڑا پرہیزگار تھا, بڑا عبادت گزار تھا, بڑا اہل علم تھا, بتا تو کیوں کافر ہوا, کافر ہو کر کے تو کیسے مرا؟ تو اس نے بتایا جنید بات یہ تھی کہ مجھے ایک بیماری لگ گئی تھی, اور بیماری لگنے کے بعد میں نے بہت حکیموں سے پوچھا, کوئی علاج نہ بتا سکا. آخر کار میں ایک عیسائی کے پاس گیا, نصرانی کے پاس گیا, وہ حکیم تھا. اس نے کہا دیکھ تیری بیماری کا علاج کوئی نہیں کر سکتا, البتہ ایک نسخہ میرے پاس ہے, اگر وہ کرے گا تو بیماری دب جائے گی, ختم نہیں ہوگی لیکن دب جائے گی. میں نے پوچھا کیا؟ تو کہا سال میں 1 مرتبہ 1 کٹورا تجھے شراب پینا پڑے گا, سال میں 1 بار تجھے شراب پینا پڑے گا. بس یہی تھا, بیماری دبانے کی وجہ سے میں چھپ کر کے 1 کٹورا شراب سال میں 1 بار پی لیتا تھا. 1 بار بطور دعا سال میں میں شراب کا پیالہ پیتا تھا. جب موت آئی تو کلمے کا انکار کر گیا, ایمان ہاتھ سے نکل گیا. میری قوم کے جوانوں, جو بطور دوا شراب کا 1 پیالہ سال میں 1 مرتبہ پیے, موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے. جو پارٹیوں میں شراب پی رہے ہیں, جو شادیوں میں شراب پی رہے ہیں, نشہ جن کی عادت بن چکی ہے, نشہ جن کی عادت ثانیہ بن چکی ہے, فطرت ثانیہ
کہانیاں بن چکی ہے، ان کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ یاد رکھنا، آئیڈیل بنانا ہے تو اللہ کے رسول کو بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے صدیق اکبر کو بناؤ۔ بات ختم کرتے کرتے اگر صدیق اکبر کو آئیڈیل بناؤ گے تو کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ آئیے، بہت خوبصورت سی بات یاد آئی، میرے آقا کے اصحاب میں صدیق اکبر کی شان یہ ہے، صدیق اکبر صدیق با وفا کی شان یہ ہے کہ سب سے اخیر میں رسول اللہ سے جدا ہو کر کے جاتے تھے، اور جانے کے بعد جب اپنے گھر میں جاتے تھے تو ان کو دل نہیں لگتا تھا، ان کا قرار نہیں آتا تھا، حضور کے بغیر بے چین رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے۔ تو پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ اپنے گھر سے نکل کے آتے تھے اور آنے کے بعد حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے تھے، کبھی یہ رخسار حضور کی چوکھٹ پہ رکھتے، کبھی یہ رخسار حضور کی چوکھٹ پہ رکھتے، اور اسی طرح کبھی حضور کی چوکھٹ پہ سر ڈال کر کے آنکھیں بند کر لیتے۔ جب صبح ہوتی حضور اپنے دروازے سے پردہ ہٹاتے تو صدیق با وفا کو اپنے دروازے پہ پڑا ہوا پاتے، تو آقا شفقت سے پوچھتے، ابو بکر کون سی ضرورت تمہیں یہاں لائی ہے؟ صدیق اکبر کون سی ضرورت تمہیں یہاں لائی ہے؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، جب آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر اپنے گھر جاتا ہوں تو آپ کے بغیر قرار نہیں آتا، آپ کے بغیر چین نہیں آتا، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، تو سوچتا ہوں حضور تو گھر میں چلے گئے، کم سے کم حضور کی چوکھٹ ہی سے دل کو تولا لوں، دل کو تسلی دے دوں۔ اور جب صبح ہو، صبح کے وقت ابو بکر سب سے پہلے کسی کو دیکھے تو آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھے، اور صبح غلاموں میں سب سے پہلے نبی کی نظر اگر کسی پہ پڑے تو ابو بکر صدیق پہ پڑے۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی۔ آج تو ہم عشق کے بڑے دعوے کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ کے دعوے کرتے ہیں، بنایا صدیق اکبر کو آئیڈیل، سیدنا صدیق اکبر کے طریقے پر کتنا عمل کیا؟ نہیں، اللہ اکبر۔ عمر ابن خطاب کو اگر کوئی آئیڈیل بنائے، آئیے چند باتیں سن لیں۔ اللہ، شہداء کو آئیڈیل بنانے کی بات ہے۔ جانتے ہیں فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آپ کے چہرے پہ خشیت الہی سے رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے، چہرے پہ نشان پڑ گئے تھے۔ اور جانتے ہیں اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرندے کو دیکھ کر کہتے ہیں، کاش عمر کی ماں نے عمر کو پیدا نہ کیا ہوتا، عمر کوئی پرندہ ہوتا، لوگ اس کو ذبح کر کے کھا لیتے اور اس کو بھلا دیتے، تاکہ عمر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ جانتے ہیں فاروق اعظم داڑھی پکڑ پکڑ کر رویا کرتے تھے اللہ کی خشیت کی وجہ سے، میدان محشر کو یاد کر کے۔ آپ جانتے ہیں ہم نے تو کہے لگا کے گناہ کرنا سیکھا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہنستے ہنستے دنیا میں گناہ کرے گا اسے رلا رلا کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ کتنے دن ہنسو گے، کتنے دن گناہ کرو گے؟ موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ آج وہ کون سا جرم اور گناہ ہے جو ہماری زندگی میں موجود نہیں، اور ہم جنت کے ٹھیکیدار بن کر کے بیٹھے ہیں؟ جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ آؤ دیکھو، یہ فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب۔ یہ عمر ابن خطاب کون ہے؟ حضور کے چار یار کون ہے؟ جانتے ہو؟ جانتے ہو کون ہے چار یار؟ نور الابصار میں یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، دن میں کام کرتے تھے، رات کو کشتی کو کیڑے کھا جاتے تھے۔ عرض کی مولا میں دن میں کام کرتا ہوں، رات کو کیڑے کھا جاتے ہیں، میں کیا کروں، کیسے بنے گی کشتی؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی امت کے اکابرین کے نام اس پر لکھ دو، کیڑے نہیں کھائیں گے۔ کہ میرے مولا تیرے محبوب کے اکابرین کے امت کے اکابرین کے نام کیا ہے؟ ہمیں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے۔ سوچو جن کے نام کی تختیاں کشتی نوح پہ لگتی ہے، سوچو تو صحیح۔ صاحب نور الابصار نے اس کو لکھا اپنی کتاب کے اندر، آپ غور تو فرمائیں۔ لیکن ان لوگوں کا حال جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، وہ لوگوں کا حال جن کا ذکر قرآن میں ہے، وہ لوگوں کا حال جن کا ذکر تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، ان کو آئیڈیل بنا، ان کی زندگی دیکھو۔ یہاں تو کبھی رونا نہیں آتا اللہ کے لیے، اگر کسی کو روتا دیکھتے تو ہمیں ہنسی آتی۔ 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو رو دے، دوست بچھڑ جائے تو رو دے، اولاد کو کچھ ہو جائے تو رو دے۔ کبھی اپنے اعمال پہ بھی تو رو کے دیکھو، کبھی اپنے اعمال پہ بھی تو رو کے دیکھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جو لوگ اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں گے، ایسے گنہگاروں کو اللہ بے حساب جنت میں داخل فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم
फारूक आजम की क्या शान बयान की जाए, वक्त होता तो मजीद रिवायतें पढ़ी जाती, लेकिन सुनो उनकी जिंदगी का एंड, आखिरी इख्तिताम किस शान से होता। फारूक आजम की जब आपको शहीद किया गया तो आपको ला करके रखा गया, तो फारूक आजम ने फरमाया मुझे ज़मीन पे डाल दो, और ज़मीन पे डाल करके अपना रुख ज़मीन पे रख कर कहते हैं काश कि अल्लाह उमर को बख्श दे, काश अल्लाह उमर को बख्श दे। अगर अल्लाह ने उमर पर रहम न किया तो उमर का क्या बनेगा। हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब मौजूद थे, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप तो वो हैं कि जितनी फतूहात आपके दौर में हुई किसी के दौर में नहीं हुई। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा अब्बास मेरे नबी के चचा, उमर तो इस वक्त तो बस इतना सोच रहा है कि अल्लाह उमर को मौत के बाद ना कोई जज़ा दे ना कोई सज़ा दे, बल्कि बराबर सराबर भी छोड़ दे तो उमर समझेगा कि मैं कामयाब होगी। हालांकि उनके मर्तबे अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े, लेकिन ये उनकी आजिज़ी है, उनका खौफ है, उनकी खशियत है। वरना ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यूं हाथ लिए दोनों यारों के, यूं हाथ, और हाथ लेके फरमाया देख रहे हो, देख रहे हो। साहबा ने कहा देख रहे। फरमाया जैसे अबू बकर का हाथ मेरे हाथ में और उमर का हाथ मेरे हाथ में, कयामत के दिन हम तीनों इसी शान से उठेंगे। जो दामन पकड़ के उठेगा उसको कोई खौफ नहीं, तो जो हाथों में हाथ देकर उठेगा उनको खौफ की क्या जरूरत। लेकिन ये उनकी खशियत है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है, जिनके मर्तबे बुलंद है उनकी बात ही बड़ी है। हमने बनाया इनको आइडियल नहीं बनाया। उस्मान गनी आजकल क्या है, अपने लिए खर्च करना, अपने बच्चों के लिए तो बेहिसाब है ना, और अल्लाह के लिए मंदी आती है तो सबसे पहले बात मस्जिद में पता चलती है कि मंदी आ गई। क्यों मंदी आएगी? तो चंदा कम होगा मस्जिद का, मदरसे का। लेकिन बेटी की शादी वैसे ही धूम से है, बेटे की मंगनी वैसे ही धूम से, मंदी मस्जिद मदरसे में नजर आती है, अपने लिए कुछ। लेकिन ये उस्मान गनी है, मर्तबे अल्लाह की राह में कुर्बानी देने से मिलते हैं, ठाट बाट से नहीं मिलते। हज़रत उस्मान गनी है। कैसे? एक मर्तबा क्या हुआ, एक साहब आए, आका मेरी बेटी की शादी है, या रसूलल्लाह बेटी की शादी, मेरी मदद करें। आका अलैहिस्सलाम की शान थी, है मेरे आका की शान। आका किसी को ना नहीं कहते, कभी खुद दे दिया, देखो देने का अंदाज, कभी खुद दे दिया, कभी किसी से कर्जा लेके दिया, कभी कह दिया जाओ फला दुकान पे मेरा नाम लगा कर ले लो, मैं अदा कर दूंगा। और कभी कभी किसी पे करम की नज़र पड़ गई तो उसके घर भेज दिया कि जाओ उनसे ले लो। ये मेरे आका की शान। आज करम की नज़र पड़ी उस्मान गनी पर, सरकार ने मैं जाओ उस्मान को मेरा नाम कहना और उनसे ले लो जाकर। ये आए बेटी की शादी का खर्चा लेने के लिए, तो वहाँ देखा कि उस्मान गनी की आवाज़, बड़े नरम मिजाज आदमी थे लेकिन उनकी आवाज़ कुछ ऊँची हो गई, तो इन्होंने कान लगा दिया। फितरत है, आवाज़ ऊँची होती तो कान लगती, कान लगा दिए। तो डांट रहे थे, तुमने आज तेल में, तुमने आज चिराग की बत्ती को बड़ी कर दिया। मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूँ तो आगे बात सुनिए। तुमने आज चिराग की बत्ती को बड़ी कर दिया। अरे बड़ी किया तो तेल ज्यादा नहीं जल गया? अगर आज का तेल बचता तो कल को काम आता। उन्होंने कहा या अल्लाह, ये कहाँ, ये हिसाब किताब तो गरीब लोग भी नहीं रखते, तेल की बत्ती बड़ी छोटी करने का, ये क्या देंगे मुझे। चले गए। क्या हुआ, तुम्हारा काम हुआ? नहीं यार रसूलल्लाह हिम्मत नहीं हुई। कहा जाओ मेरा नाम कहो। अब आए तो और आवाज ऊंची थी, तूने खाने में नमक की डलियां चंद ज्यादा कैसे डाल दी? इतने पर हो सकता था काम, अगर ये खड़े तो बचा लेता नमक के, कल को काम आ जाते। ये उससे भी सस्ता मामला है नमक का, तेल से ज्यादा सस्ता नमक हर दौर में रहा है। या अल्लाह, ये नमक का भी हिसाब किताब है, ये शख्स मुझे क्या देंगे। फिर आए हुजूर ने, मैं हो गया काम, या रसूलल्लाह हिम्मत, अरे मेरा नाम बोलो जा करके, होगा तुम्हारा। वो गए। अब गए तो इनकी नजर पड़ी, इन्होंने खुद सलाम किया। क्या बात है, अभी तुम आते जाते हो, कोई काम है? हुजूर ने सलाम पेश किया। काफिर अंदर तशरीफ लाए, हुजूर ने सलाम पेश किया। हुजूर ने सलाम पेश किया तो क्या बात है, बेटी की शादी है। अच्छा बेटी की शादी, हुजूर ने भेजा है, काम था, इधर आओ। ले गए, जहां माल रखा था, जितना लगे लो, जितना लगे लो। ले लिया।
لینے کے بعد اچھا وہ بھی بے نفس لوگ تھے، جتنی ضرورت تھی اتنی لیا، لیکن انہوں نے اور ڈال دیا، لے جاؤ۔ انہوں نے کہا ایک بات پوچھوں؟ کہا کیا؟ کہا تیل کی بتی زیادہ ہونے پہ ڈانٹ، نمک کے کھڑے زیادہ ہونے پہ ڈانٹ، اور اتنی سخاوت میرے ساتھ؟ کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ حضور نے ہمیں سکھایا کہ اپنی ذات پہ جو خرچ کرو گے اس کا حساب دینا ہے، تو جس کا حساب دینا ہے اس کو حساب سے خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں دو گے تو تمہیں بے حساب واپس ملے گا۔ آج اللہ کی راہ میں دے رہے ہو تو گویا قرض حسنہ دے رہے ہو، آج تم اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے ہو، کل اللہ اپنی شان کے مطابق لوٹائے گا۔ تو کہا جس کا حساب ہونا ہے اس کو حساب سے خرچ کرتے ہیں، اور جو بے حساب مل رہا ہے وہاں پھر بے حساب عطا کرتے ہیں۔ اپنا ہے ہی کیا، اس کا دیا اس کی راہ میں خرچ، جو آئیڈیل بنائے گا عثمان غنی کو اس شان سے رہے گا۔ آخری بات، مولا ایک ہے، مولا مشکل، شہیدوں کو آئیڈیل بناؤ نا، یہ آئیڈیل چنو ان کو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے جان بوجھ کر، کچھ یاد رہے یا نہ رہے، یہ جملے مولا کائنات کی پوری تقریر میں جو یاد رہے نہ رہے یہ یاد کر لینا بس۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں مولا علی میں نے جان بوجھ کر کبھی اپنے سطر پر نظر نہیں ڈالی۔ آئیڈیل دیکھو نا، یہودیوں کے طریقے پہ چلو گے تو وہ جہاں پہنچے وہیں پہنچو گے، نصرانی اور مشرکین کے طریقے پہ چلو گے وہ جہاں پہنچے وہیں چلو گے، یہ اچھوں کے طریقے پہ چلو، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، بہکنے سے بچنا ہے تو ان کا راستے، ان کے راستے پر آؤ۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں سنیو میری قوم کے جوانوں، دل کے کاموں سے دل کی تختی پر ہو سکے تو اس کو لکھ لینا۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے اپنا سطر بھی جان بوجھ کر کبھی قصدن نہیں دیکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ تو مجبوری بھی ہے اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں، ضرورت بھی ہے مجبوری بھی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں؟ فرمایا بالکل ضرورت ہے مجبوری ہے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں دیکھا؟ فرمایا اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے حیا آتی تھی کہ جن آنکھوں سے اپنے نبی کا چہرہ دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر کیسے دیکھوں۔ اب آپ اندازہ کریں ان کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ جن آنکھوں سے نبی کا چہرہ دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا خود کا سطر کیسے دیکھوں۔ بس اسی پر جملہ مکمل کر کے بات آپ پہ چھوڑتا ہوں، اے عاشقان رسول کہلانے والوں، قبر میں انہی آنکھوں سے نبی کا دیدار کرنا ہے، اور محشر میں انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا ہے جیسا کہ وہ کرانا چاہے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھ رہے ہو؟ شوق ہے قبر میں حضور کے دیدار کا، ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے نہیں معلوم کیا دیکھ رہے ہو، لیکن اتنا ضرور ہے ہر آدمی اچھے سے جانتا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ میرے اعمال تم سے میں چھپا سکتا ہوں، تم اپنے اعمال مجھ سے چھپا سکتے ہو، لیکن اپنے نبی سے نہ اپنی تنہائی چھپا سکتے ہو، نہ اپنا اکیلا پن چھپا سکتے ہو، کچھ نہیں چھپا سکتے، نہ اپنے خدا سے نہ اپنے رسول سے، کیونکہ خدا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری جان سے زیادہ، ہماری شہرت سے زیادہ اللہ قریب ہے، اور النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، تو جو شہرت سے زیادہ قریب ہے اس سے بھی کچھ نہیں چھپ سکتا، اور جو جان سے زیادہ قریب ہے اس نبی سے بھی کچھ نہیں چھپ سکتا۔ سوچو اللہ کے رسول اگر قبر میں آئیں اور ان کے چہرے پہ نظر ڈالنے کی کوشش کی گئی اور ان کی غیرت جوش میں آئی اور انہوں نے فرمایا منافق جھوٹے، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور عورتوں کے ننگے جسم کو فلموں کی شکل میں دیکھتا تھا، زنا کے مناظر کو دیکھتا تھا، اخبارات میں گندی پکچر دیکھتا تھا، گندے اشتہارات دیکھتا تھا، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا تھا، اس وقت مسلمانوں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں کامیابی ہے تو ہر جگہ کامیابی ہے، اور اگر وہاں ناکامی ہے تو ہر جگہ ناکامی ہے۔ کچھ لوگ ہمیں تسلی دیتے مولانا اتنا نہ ڈرائیے، حضور تو رحمت للعالمین ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل ان کے کرم سے بڑی امیدیں ہیں، لیکن ان کی غیرت سے ڈر بھی لگتا ہے۔ میرے بھائی ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہن لی، حضور نے ان سے منہ پھیر لیا۔ ایک مقدس خاتون نے سونے کے
कड़े पहन लिए, हुजूर ने उनसे मुंह फेर लिया। एक साहब ने दीवार पे पर्दा लगा दिया, हुजूर ने उनसे मुंह फेर लिया। एक साहब ने ऊंची इमारत बना दी, हुजूर ने उनसे मुंह फेर लिया। मैं पूछता हूँ, जब इतने अजीजों से हुजूर मुंह फेर सकते हैं तो हम क्या वीआईपी कोटा लिखा करके लाए हैं कि जो कुछ भी करेंगे हुजूर हमारी तरफ तवज्जो करेंगे? अगर तवज्जो करे तो उनके करम की बात है, लेकिन उनकी गैरत से डरो। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। याद रखिए, बल्कि एक रिवायत याद आ गई, बात तो ख़त्म ही कर रहा था। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक ज़रूरी काम से जा रहे थे, सुन ले इसको, बात ख़त्म हो गई थी लेकिन बात अचानक याद आ, ज़रूरी काम से जा रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेरा, गुस्से में, जलाल में चेहरा फेरा। जल्दी से गुस्सा नहीं आता था, जलाल जल्दी नहीं आता, लेकिन आज जलाल, सहाबा कहते हैं गुस्से और जलाल की वजह से चेहरा सुर्ख हो गया था और चेहरा फेर करके लौटे। हमने हिम्मत नहीं थी कहने की कुछ लौटने के, तो फारूक आज़म ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, इतने अहम काम से जा रहे थे, आप गए नहीं, आधे रास्ते से पलट आए चेहरा फेर के, और वो भी इतने जलाल में, हुआ क्या? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर, सामने से नहीं देखा वो यहूदी आ रहा था, वो यहूदी का बच्चा, और उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। दाढ़ी, जिसके चेहरे पे दाढ़ी न हो मोहम्मद उस चेहरे को देखना भी पसंद नहीं करता। इस हदीस को ज़हन में रखो, रिवायत को। हुजूर ने चेहरा, यहूदी, वो मुसलमान नहीं था, यहूदी था, चेहरा फेर लिया। अब जरा सोचो, कब्र में गए, कल रखेंगे मौलाना, कल रखेंगे मौलाना, आप कहते हैं दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा? मैं कहता हूं कैसे लगेगा? दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान दाढ़ी में है, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान दाढ़ी में। अरे हुजूर से बड़ा भी कोई खूबसूरत है? मेरे इमाम कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आला हज़रत के खलीफा मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं, क्या हुस्न है सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। अरे इतने खूबसूरत है उनके चेहरे पे दाढ़ी। ये उलमा देखो कितने खूबसूरत लगे, कितने अच्छे चेहरे लगे। दाढ़ी काली हो तो खूबसूरत लगे, और सफेद हो जाए, आका फरमाते हैं सफेद दाढ़ी वालों से अल्लाह भी हया फरमाता है, सफेद दाढ़ी वालों की दुआ रद्द करने में अल्लाह भी हया फरमाता है। काली हुई तो जवानी के डंके बजेंगे, सफेद हो गई तो अल्लाह रहम फरमाए। देखो ये दाढ़ी की बरकतें। तो लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेर लिया उससे, किससे? यहूदी से, और जलाल में थे। अब सोचा कल रखेंगे मौलाना, कल रखेंगे, कल रखेंगे, कल रखेंगे, और कल कल करते करते मौत आ गई। बुढ़ापे में रखेंगे, बुढ़ापा आएगा किसने देखा? दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है मेरे भाई, अच्छे से रखो तो अच्छी लगती है, अच्छे से रखो। बल्कि दाढ़ी वालों को शरीफ औरतें भी मिलती है, हाँ शरीफ औरतें मिलती है दाढ़ी। लोग मफहूम मुखालिफ मुरादना ने बिगड़ दाढ़ी वालों को भी किस्मत से मिलती है, उनकी बात नहीं करता, लेकिन दाढ़ी वालों को जल्दी मिलती है, शरीफ औरतें मिलती है। तो कल कल करते रहे और अल्लाह न करे मौत आ गई और दाढ़ी मुड़ा कर मरा और कब्र में पहुंचा। भाई छोड़ दिया, बाप छोड़ दिया, बहनें छोड़ दी, बीवी छोड़ दी, सब ने छोड़ा तो कब्र में ले जाके डाल दिया ना, है ना? सब छोड़ गए, किसका सहारा? एक सहारा, एक सहारा। जब भाई छोड़ दे, बहन छोड़ दे, माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, दोस्त छोड़ दे, बाप छोड़ दे, जब सारे रिश्ते मुंह मोड़ कर चले जाए तो सहारा एक होता है। माँ जब एक लौते को छोड़े, आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं। अल्लाह अकबर। जब सब छोड़ दिए तो मुर्दा सोचता है भाई तू भी छोड़ दिया, बाप तू भी छोड़ दिया, अम्मी तूने भी छोड़ दिया, दोस्त बाप तुमने भी छोड़ दिए। तो गोया कि जब सब छोड़ देते हैं तो एक रिश्ता आवाज देता है, भाई ने छोड़ा छोड़ लेने दे, बाप ने छोड़ा छोड़ लेने दे, भाई बहनों ने छोड़ा छोड़ लेने दे, बीवी बच्चों ने छोड़ा छोड़ लेने दे। मेरे उम्मती तुझे सब ने छोड़ा है लेकिन तेरे नबी ने तुझे नहीं छोड़ा है। मैं तेरी कब्र को जन्नत के
رشک بنانے کے لیے، جنت کا ٹکڑا بنانے کے لیے، رشک جنت بنانے کے لیے تیری قبر میں آتا ہوں۔ امام کہتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضور قبر میں آئیں اور چہرے پہ داڑھی نہ دیکھیں، اور وہ حدیث یاد کرو جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو، محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر قبر میں آ کر منہ پھیر کر چلے جائیں، چہرہ پھیر کے کیا ہوگا؟ خدا کے لیے رحم کرو، اللہ میری قوم پر رحم کرے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آخرت کی فکر کی توفیق دے۔ آئیڈیل صحیح چنو، اور صحیح آئیڈیل وہ ہے تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیاری، دلیل بے مثالی ہے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔